السلام علیکم ناظرین، آج ایک قبر کی تلاش میں موجود ہوں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب قبرستان میں۔ درجنوں لوگوں سے پوچھنے کے بعد آخرکار ہم وہ قبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قبر ہے ایک ہندوستان کی طوائف موراں سرکار کی، جو راجہ رنجیت سنگھ کی رانی بھی تھی اور لاہور میں قیام پذیر تھی، یہاں دفن ہے۔ میانی صاحب قبرستان میں اس وقت میں جا رہا ہوں رنجیت سنگھ کی بیوی سرکار جب موراں مائی کے قبر پر، جو میانی صاحب کے بیک سائڈ پر حضرت محمد طاہر بندگی کے مزار کے بیک سائڈ پر ہے۔ تو آئیے آپ کو ان کی قبر تک لے کر چلتے ہیں۔ ہندوستان کے شہر امرتسر کے پاس ایک گاؤں مکھن پور کی ایک مشہور طوائف تھی جس کا نام موراں تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو اپنی جوانی میں ہی اس سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے موراں سے شادی کرنے کی ٹھانی۔ اپنی قوم کی ناراضی اور موراں کے باپ کی کڑی شرائط کے باوجود اس نے شادی کی اور اکال تخت سے سزا بھی پائی۔ شادی کے بعد مہاراجہ نے مہارانی موراں کے نام کے سکے جاری کیے، جس سے وہ عوام میں موراں سرکار کے نام سے مشہور ہو گئی۔ موراں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی فہم و فراست کی وجہ سے بھی جانی جاتی تھی اور بہت سے اہم معاملات میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ یہ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کے اس جنگل کے اندر دور کہیں موراں سرکار کی جب موراں مائی کی قبر موجود ہے۔ آئیے آپ کو اس قبر تک لے کر چلتے ہیں۔ موراں سرکار لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ کے پاس پاپڑ منڈی کی ایک حویلی میں رہائش پذیر رہی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک موراں مائی مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ موراں سرکار ایک مذہبی اور روحانی رجحان رکھنے والی عورت تھی۔ اسے مادی اور دنیاوی عیش و عشرت میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ عربی اور فارسی علوم کا ایک مدرسہ بنوایا تھا۔ مسجدوں کے علاوہ کچھ مندر بھی تعمیر کروائے تھے۔ موراں سرکار 1781 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 81 سال کی عمر میں 1862 عیسوی میں وفات پائی اور اسی قبرستان کے ایک ویران گوشے میں اسے دفن کر دیا گیا۔ مائی موراں کی قبر کی تلاش میں بھی ہمیں ایک گورکن کی رہنمائی لینا پڑی۔ اس نے بھی کچھ تگ و دو کے بعد ہزاروں قبروں کے درمیان میں ہمیں موراں مائی کی قبر تک لے کر پہنچ گیا۔ اگر ہم دوسری طرف سے اس مائی موراں کی قبر تک جانا چاہیں تو حضرت خواجہ محمد طاہر بندگی کے مزار کے بیک سائڈ پر یہ قبر واقع ہے، آسانی سے جایا جا سکتا ہے۔ دیگر عشقیہ کہانیوں کی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ اور موراں سرکار کی عشق کی داستان بھی بہت عجیب اور دلچسپ ہے۔ مکھن پور گاؤں کی ایک طوائف موراں سے کسی محفل میں رنجیت سنگھ نے جب اسے دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا اور اس سے شادی کی ٹھان لی۔ اسی عشق کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، یعنی ایک دفعہ جب موراں سرکار رنجیت سنگھ سے ملنے آ رہی تھی تو راستے میں واقع نہر میں اس کا چاندی کا جوتا گر گیا اور وہ ننگے پاؤں راجہ کے دربار میں پہنچ سکی، اور اس نے شکایتاً اس واقعے کا ذکر رنجیت سنگھ سے کیا تو اس نے اس نہر پر فوراً ہی پل بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ پنجابی میں کیونکہ طوائف کو کنجری کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس پل کا نام کنجری پل پڑ گیا، جسے بعد میں بدل کر موراں پل کا نام دے دیا گیا۔ آج کل انڈیا میں یہ ایک بہت بڑا سیاحتی مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ موراں پل یا کنجری پل کی جگہ پر اب نہر تو ختم ہو چکی ہے، البتہ اس جگہ پر تالاب کے علاوہ ایک مسجد، مندر اور گردوارہ ابھی تک موجود ہیں۔ جی ناظرین، ابھی کافی تگ و دو کے بعد، کافی تلاش کرنے کے بعد اور ایک گورکن کی جو قبروں کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں ان کی مدد سے ہم آخرکار موراں سرکار رنجیت سنگھ کی بیوی موراں رانی کی قبر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے احاطے میں ایک قبر ہے، چاروں طرف سے چھوٹی سی ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے، اور یہ ہمارے گورکن صاحب ہیں، ان کی مدد سے ہم نے یہ قبر تلاش کی ہے۔ یہ چھوٹی سی احاطہ ہے اور درمیان میں ایک قبر ہے رنجیت سنگھ کی، وہ بیوی جسے موراں سرکار کہا جاتا تھا، اور یہ اس کے سرانے کی طرف یہ کیا بنا ہوا سر؟ برجی، ایک برجی بنی ہوئی ہے۔ یہاں کبھی دیے بھی جلائے جاتے ہوں گے، لیکن اب تو ہر چیز بری حالت میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کونے پر ایک بڑا جنگلی ککر کا درخت ہے، اس کے نیچے یہ قبر موجود ہے۔
اس کی باقی تفصیل تو آپ کو اور جگہ سے بھی ملے گی۔ رنجیت سنگھ کی یہ بیوی مورا کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جس کے نام کے انڈیا میں ایک کنجری پل بھی تھا، جسے آج کل مورا پل کہا جاتا ہے، جو امرتسر کے پاس ہے۔ لاہور سے امرتسر جائیں تو واگا بارڈر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ کنجری پل موجود ہے۔ یہ جگہ بھارتی گاؤں دنوا کلاں کے پاس ہے اور تاریخی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل اسے مورا پل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور سیر و سیاحت کے حوالے سے بہت اہم اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ راجہ رنجیت سنگھ کی مورا طوائف کے ساتھ محبت کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، لاہور کے عجائب گھر میں ایک سکھ گیلری ہے۔ اس گیلری میں مورا سرکار سے تعلق رکھنے والی چیزیں اور خاص طور پر ان کی کرسی ہے اور ان کے جاری کردہ سکے موجود ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔